وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو، غور کرو، یہ ہے کیوں، ڈرتے کیوں ان کے ہیں، یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں؟ آپ سن رہے جیسا صاحبان حکمت کیوں بنے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کیا ہے؟ من الخوف. ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے. اب خوف، اگر آپ کو خوف آپ کا معلوم ہو تو آپ کا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. کہتے خوف بڑا سخت ہے. کیا ہے؟ کہتے ڈیویلویشن ہوگی، بینک میں بڑے بڑے پیسے کم ہو گئے، نہیں پیسے سے. اب یہ آدمی کون ہے؟ یہ گھٹیا قسم کا آدمی ہے، یہ کاروباری بندہ ہے. خوف سے کیا ہے؟ پیسہ. خوف سے انسان کا مرتبہ پتہ چل جاتا ہے. کہتے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مر نہ جائیں. زندگی بچانی ہے نا. یہ خوف بھی کچھ ذاتی قسم کا ہے. بات نہیں. خوف یہ ہے کہ ملک جو ہے نا پاکستان، یہ کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. چلو کچھ بہتر خوف ہے، یہ بندہ بہتر ہے. کیا ہے؟ ذاتی بجائے کیا کرتا ہے؟ متنوع طور پر بات کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس کا خوف بہتر خوف، ذاتی خوف سے بات دیکھے گا. ایک آدمی کہتے خوف تو مجھے یہ ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے. اب یہ جو ہے نا اسلام کا یہ محافظ ہے. اب کربلا میں گئے آپ دیکھو تو خوف کس بات کا تھا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر آ جائے تو کہیں اسلام ہی نہ مٹ جائے. میں نے کہا یہ خوف، لہذا بات اسٹینڈ لینا ضروری تھا. آگے کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو، غور کرو، یہ ہے کیوں، ڈرتے کیوں ان کے ہیں، یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں. آپ سن رہے جیسا صاحبان حکمت کیوں بنے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کیا ہے؟ من الخوف. ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے. اب خوف، اگر آپ کو خوف آپ کا معلوم ہو تو آپ کا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. کہتے خوف بڑا سخت ہے. کیا ہے؟ کہتے ڈیویلویشن ہوگی، بینک میں بڑے بڑے پیسے کم ہو گئے، نہیں پیسے سے. اب یہ آدمی کون ہے؟ یہ گھٹیا قسم کا آدمی ہے، یہ کاروباری بندہ ہے. خوف سے کیا ہے؟ پیسہ. خوف سے انسان کا مرتبہ پتہ چل جاتا ہے. کہتے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مر نہ جائیں. زندگی بچانی ہے نا. یہ خوف بھی کچھ ذاتی قسم کا ہے. بات نہیں. خوف یہ ہے کہ ملک جو ہے نا پاکستان، یہ کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. چلو کچھ بہتر خوف ہے، یہ بندہ بہتر ہے. کیا ہے؟ ذاتی بجائے کیا کرتا ہے؟ متنوع طور پر بات کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس کا خوف بہتر خوف، ذاتی خوف سے بات دیکھے گا. ایک آدمی کہتے خوف تو مجھے یہ ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے. اب یہ جو ہے نا اسلام کا یہ محافظ ہے. اب کربلا میں گئے آپ دیکھو تو خوف کس بات کا تھا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر آ جائے تو کہیں اسلام ہی نہ مٹ جائے. میں نے کہا یہ خوف، لہذا بات اسٹینڈ لینا ضروری تھا. تو خوف کے مقام سے صاحب مقام پہ جانا جاتا ہے. اچھا خوف کے درجے کیا ہے؟ مثال جو بھوک. اب بھوک جو ہے نا اپنی بھوک تو کور ہو گئی. بڑے آدمی نے کہا بھوک لگنی ہے، کیا پیاس لگنی ہے. تو پیاس سے بچہ اگر آواز کرے تو پھر پتہ چلتا ہے پیاس ہے. اب یہ خوف اسی جو بھوک اور پیاس اور یہ اور وہ بات سمجھ آ رہی. یعنی اسی مقام پر مطلب یہ واقعہ لے جایا جا رہا ہے کہ خوف بھی بلند تو بھوک بھی بلند. باقی اس سے نرالی ہے بات ہے. جو ہر طرح کی بھوک، ملنے کی بھوک ہے، جانے والوں کی بھوک ہے، گزر جانے والوں کی بھوک ہے، ہاتھ میں شہید ہونے والوں کی بھوک ہے. بات رہی. تو بھوک بھی بلند، خوف بھی بلند، شوق بھی بلند. بات رہی. وہ نقش من الاموال، سارا مال ہی گیا، ماضی کا جمع کیا ہوا اور حال کا جمع کیا ہوا. یعنی کہ وطن سے اگر بے وطنی ہو جائے تو اور کیا مال ہوتا ہے؟ مال تو کیا نہیں. بات ہے. ایک آدمی ویسے بات نہیں بتا رہا، بات معمولی بات ہے. غور کرو. ایک آدمی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ کا مجاور. کیا ہوتا ہے؟ مجاور ہے لاڈ اللہ پیار والا کہ اجازت صاحب یہ مجاور ہے. آپ اس کو بھی تھوڑا سا پیش کر دو گے، یہ کرو گے. یہ مجاور لوگ ہیں. آپ نے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں شوق سے رہنے والے، اللہ کے محبوب کے آستانے کے مالک، مطلب اگر ان کو کربلا میں دھوپ میں دن اور رات آ جائے تو یہ بے وطنی تو یہ ہے کہ کہاں سے آیا انسان. دوسرا چلا گیا وہ اور بات ہے کہ گھر میں بھی کیا تھا، یہاں بھی کیا برابر ہے. وہاں کوئی چھت تھی ہماری،
لیکن جس کو مطلب رہنے کا آستانہ اور مقام حضور پاک کا آستانہ مالک آستانے کے اور اللہ کا آستانہ وہ بھی مالک ہے، اگر دونوں خانقاہ بناؤ یا آستانے بناؤ دونوں کے مالک ہیں، ان کو اس وہاں سے نکال کر اگر اس بے وطنی کے سفر میں آ گیا، لمبی مسافرت کے سفر میں آ گیا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے۔ یہ بات سمجھ؟ یعنی کہ بھوک، نقش من الاموال، مال کا فرق آیا، سمجھ آئی یہ مال کہاں گیا، اور والانفس، جان۔ آپ دیکھو جان بھی کیسی کیسی قربان ہوئی، آپ خود ہی گن لو، ہر طرح کے بدلے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے جان جا رہی ہے۔ والثمرات، اور محفوظ کیا ہوا پھل، پکا ہوا پھل، یعنی کہ جو پھل موجود ہے اس کا آج وقت بے وقت ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا۔ یہ اللہ کیا کہتا ہے، میں نے آزمایا، جا آزماؤں گا۔ اب یہاں پر کیا رکھا، یہ ہوگا، یہ کون کر رہا ہے، اللہ آزما رہا ہے۔ اگر تو کوئی انسان آزمائے تو وہ تو فائٹ کریں گے، تو فائٹ کریں گے، یہ اللہ کر رہا ہے، پتہ لگ گیا کہ اللہ نے کیا۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والے کیا ہیں، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ادھر ہی واپس جانا ہے، ہمارے یہاں ہے کیا۔ اصلی مسافرت جانے شروع ہوتی ہے، مسافر ہونے کہاں سے آتا ہے، ہم ادھر سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے، یہاں تھا ہی کیا ہمارا، یعنی اس نے بھیجا صبر پر، اس نے بلا لیا صبر سے واپس، ہمارا کیا ہے۔ اب یہ جو ہمارا کیا ہے، مراد کیا ہے کہ آپ تعلقات سے لا تعلق ہو گئے، کیوں بیٹا آپ کا رہ گیا، کہتے بیٹا کدھر سے، اس نے بھیجا تھا یہاں سے دیے تھے بیٹا، تو جہاں بیٹا ادھر ہے، میں بھی ادھر ہوں، بلا رہا ہے واپس، مجھے بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، تو پھر یہ نہیں کہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کہتے بلانے والے کے پاس جا رہا ہوں، بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ چھوڑنا تب ہو جو تم مال کا مالک ہو، تو گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی یہاں رہ گیا۔ اب یہ چل پڑے، آگے کہاں چلے، پڑھو آگے۔ یہ لوگ، ان پر سلام ہے اللہ کی طرف سے، اب اللہ کہتا ہے ان پر سلام ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ادھر کا ہدایت کہاں ہوگی، حکمت میں، میں بولے حکمت میں ہدایت ہوگی، اور یہ لوگ ہے ہدایت یافتہ۔ اس سے آگے پوچھے نا بات کہ حکمت کہاں سے ملے گی، حکمت ملے گی کربلا، اس سے آگے نہیں ملے گی۔ اگر کربلا کا مطلب ایڈ کیا آ جائے علی کو، تو پھر حکمت علی سے ملے گی، اور علی کو اگر نبی کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی، نبی کی حکمت علی کے ذریعے، اور اس کی تفسیر کہاں ہے، کربلا کے ذریعے۔ اب سوالات ہی سوالات ہیں، ایسی باتیں ہیں، تو وزڈم وہاں سے ملے گی۔ وزڈم یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے بتایا کہ بڑوں کی بڑی قربانی، تو اندر چھوٹی بھوک ہوئے تو میں اسلام کر دینا کہ روزہ رکھا ہے، میں اس کا انعام ہوں، میرے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ کیا ہے کیوں قابل میں، مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل بات وزڈم کی۔ تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا، تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا، تمہارے لیے بہتر ہے جتنے جتنے درجے ہیں، جو جو درجات طے کرو گے پھر اور کہانی آ جائے۔ تو دانائی کیا ہے، دانائی یہ ہے دانا کی تابعداری اور حکمت کی تابعداری۔ ہدایت کی تعریف کیا ہوئی، ہدایت کی تعریف ہو گئی کہ غم کے راستے پر چلنا، بھوک کے راستے پر چلنا، اور اس طرح چلنا جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اس راستے پہ چلنے والے جو ہے نا یہ میری طرف آنے والے لوگ ہیں۔ جتنا جتنا مجھے آزمائش آتی جائے اتنا صبر کرتے جاؤ اور اللہ بتا دو۔ تو دہائی یہ ہے واہ والا نہ کرنا، پہچاننا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، دینے والا لے کے جا رہا ہے کچھ ہے، اس لیے کیا ہے اس کی اپنی چیزیں وہ لے جائے۔ تو دہائی یہاں سے ملتی ہے، علم کے بعد کا مقام۔ ایک آدمی کے پاس علم بھی نہ تو دہائی کہاں سے ملے گی۔ تو حکمت جو ہے نا یہ ہے، حکمت کا مطلب کیا ہے، کہتے یہ ہے علم جو ہے نا وہاں تک مغرور ہونے کا امکان ہے۔ علم ہم بہت کچھ جانتے ہیں، مولوی صاحبان یہ بھی پتا ہے، وہ بھی پتا ہے، وہ بھی پتا ہے، وہ بھی، لیکن حکمت جو ہے نا وہ صرف یہ سوچتی ہے کہ تین باتیں جو ہمیں پتہ نہیں آج تک چلی، وہ ہمبل ہو جاتی ہے، انکساری ہو جاتی ہے۔ تو دانائی یا وزڈم یا حکمت کیا ہے، آپ نے جانے ہوئے علم کو عاجزانہ طور پر دیکھنا کہ میں کیا جانتا، ساری عمر میں نے حاصل کیا کیا، ہمیں تو اتنا پتہ چلا کہ پتہ کیا ہے کہ ہم ہیں کون، آئے کدھر سے، اپنے باتیں کا نہیں پتہ چلا، لوگوں کو باتیں کہاں سمجھ آئے گی۔
یہ ہے حکمت. حکمت کیا ہے؟ احساس لا علمی کا، اور جاننے کا احساس کہ ہم نے کچھ بھی نہیں جانا، یعنی کہ اللہ اللہ ہم کرتے رہے، اللہ کا ہی نہیں پتہ چلا کیا ہے. تو آپ پتہ کرتے آپ کا بھی نہیں پتہ چلا، تو اس کی خبر نہیں ہے تو اپنی خبر بھی نہیں. کس کی تلاش کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا کس کی تلاش کر رہے ہیں. تو پھر دانا آدمی کی ملے تو وہ یہ بتاتا ہے تیری تلاش کا نام کیا ہے. کہتے میں اللہ کے لیے بتاب ہوں. پھر اللہ کے لیے بتاب ہوں، پھر دعا کر کے تجھے پیسہ نہ ملے، اس لیے تو میں اللہ سے ملنا ہے. اب یہ اللہ کے لیے بتاب نہیں ہے، یہ پیسے کے لیے بتا رہا ہے. تو آپ نے پیسے کی تلاش کرتا اللہ کی تلاش رکھو گے. بے شمار لوگ پیسے کی تلاش اللہ کی تلاش کہتے ہیں، حکومت کی تلاش اللہ کی تلاش کہتے ہیں، یوں کرتے وہ کرتے. اصل اللہ کی تلاش وہ ہے جو بس نام سے بھی ضروری نہیں نام دے اور کسی خواہش سے آزاد. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ احتیاط کیا کرو. تو حکمت کا سفر جو ہے نا یہ بڑا آسان بھی ہے بڑا مشکل بھی ہے. راضی رہو، ایک درویش کہتے تھے راضی رہو، سدا راضی رہو، یہی حکمت ہے. کہتے آج جو گرفتار ہو گیا کہتا سدا راضی رہو، کہتے جیل میں چلا گیا سدا راضی رہو. جیل میں جائے گا فقیر تھا چلے گا اس کے بعد بابا تو گھیرے آگے تھے، کہتے بیٹا سدا ہی راضی رہو. یہ کیا کہتا ہے یہاں سجدہ کرے گا تو یہ امام زیادہ اللہ کے سجدہ ہوگا. یہی مقام ہے طے کرنے والا، فرض سجدہ کر دی. کہتے ہیں امام کا مقام کیا بات سمجھے؟ تو سدا راضی تو ہوگا. وہ بتانے والا بتایا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ مقام کون سا ہے، کہ مقامات کون سے ہیں. وہ بندہ کہ خدا راضی رہو اور تو اللہ عروج دے. کہتے عروج کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بڑا مشکل میں دعا کرو. کیا مشکل ہے؟ کہتے دعوت گناہ ہے اور میں بچ رہا ہوں. کہتے یہی پیغمبر کا مقام ہے، دعوت گناہ میں نجات پا جانا یہ پیغمبری مقام جزوی ہے. قال معاذ اللہ، اللہ سے ملتا ہوں. تو یہ بات کوئی سمجھائے تو بات سمجھ آتی ہے. اسی زندگی میں سارا کھیل ہے. تو آپ لوگ نکلو کافروں کے کھیل سے، پیسہ مکان سامان جداد ادھر ادھر لینا دینا، پھر خالص اللہ کی رضا کے نکلو تو آپ کو سمجھ آئے گی سفر کیا ہے. پھر آپ کو بات